ڈھیروں گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے مگر کافر، رشتے کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شرابی، ان کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ سنیے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپہ نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتے کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شرابی اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالی خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 402۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔